بھارت کی سپریم کورٹ نے ہم جنس شادیوں کو قانونی حیثیت دینے سے متعلق متعدد درخواستوں پر سماعت شروع کر دی ہے۔ ہم جنس پرست جوڑے اور LGBTQ+ ایکٹیوسٹس اپنے حق میں فیصلے کی امید کر رہے ہیں، جبکہ مذہبی رہنما اور حکومت اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ درخواستوں میں سے ایک درخواست ہم جنس جوڑے سپریو اور ابھے کے گرد گھومتی ہے، جو دسمبر 2012 میں حیدرآباد میں ملے تھے۔ اپنے والدین سے ایک دوسرے کو متعارف کرانے کے بعد جوڑے نے 2021 میں اپنے پیاروں کی موجودگی میں شادی بھی کی۔ ان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد سے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود وہ شادی شدہ جوڑے کے طور پر بنیادی حقوق سے محروم ہیں، جیسا کہ بچہ گود لینے یا سروگیسی کے ذریعے پیدا کرنے کا حق یا وراثت کے حقوق، اور شادی شدہ جوڑوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ، یا یہ کہ بیوہ کے طور پر موت کے بعد بھی ریاست کی جانب سے شریک حیات کا تحفظ جاری رہتا ہے، یا ان کے بچے پینشن یا ہمدردانہ تقرریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ہم جنس جوڑے ان تمام مراد، حقوق اور سماجی پہچان سے مستقل طور پر محروم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرست جوڑے مشترکہ بینک اکاؤنٹ یا پھر ہیلتھ انشورنس پالیسیز بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور ایک ساتھ گھر نہیں لے سکتے اور نہ ہی وصیت لکھ سکتے ہیں۔ بھارتی آئین تمام شہریوں کو اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے اور جنسی رجحان کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے 2018 میں فیصلہ دیا تھا کہ ہم جنس پرستوں کا جنسی تعلق کوئی مجرمانہ فعل نہیں ہے، اور ہم جنس پرستی پر لگی کولونیل دور کی پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ سے ان درخواستوں کو مسترد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شادی صرف مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے تمام بڑے مذاہب، ہندو، مسلم، جین، سکھ اور عیسائی رہنماؤں نے بھی ہم جنس جوڑوں کے بندھن کی مخالفت کی۔ ان میں سے کئی نے اس بات پہ زور دیا کہ شادی نسل بڑھانے کے لیے ہے، تفریح کے لیے نہیں۔ اور اب حکومت نے ایک نئی عدالتی دستاویز میں کہا ہے کہ بھارت میں ہم جنس شادیوں کو قانونی حیثیت دینے کی اپیلیں اعلیٰ شہری طبقے کے خیالات ہیں، اور اس معاملے پر بحث کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہی صحیح پلیٹ فارم ہے۔